ایران نے امریکہ سے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی۔ امریکہ کو حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت کے بدلے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ تہران نے جوہری پروگرام پر بات چیت کو امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ باتیں مانی ہیں مگر یہ کافی نہیں۔ مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے کانگریس کا ایران کے خلاف جنگ کے لیے 60 دن کی مدت کا تعین غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک راسلی کو خط، کہا سیز فائر کا مطلب ہے ایران جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ سفارتکاری یا محاذرائی، اب گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امن منصوبہ پاکستان کو پیش کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے تہران میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ واشنگٹن پر منحصر ہے، پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی تجویز پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین مسری نے کہا امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن کسی بھی صورت دھمکیاں اور فیصلے مسلط کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے کہا آبنائے ہرمز ایران کا سب سے طاقتور عالمی ہتھیار بن چکی، ہرمز کے کنٹرول سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کے محاصرے کے لیے بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر کا فلوریڈا میں خطاب، کہا ایران نے دنیا کے لیے آبنائے ہرمز بند کی ہے، ہم نے ان کے لیے بند کر دی۔ جنگ جلدی میں ختم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ جنگ ختم کرے اور ایرانی رجیم دوبارہ کھڑی ہو جائے۔ ایران کے پاس کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، دنیا میں کسی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کی۔ قطری وزیر اعظم نے کہا آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے اور اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے، ایران کی افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکہ کبھی اپنی باتوں اور وعدوں کا پابند نہیں رہا۔ امریکی حکام کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج، عوام اور سیاسی عمائدین متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں تیار کھڑے ہیں۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں پر تحقیق شروع کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا پاسداران انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں امریکی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنا کر ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل یونٹس کے حوالے کر دیا تاکہ دشمن کی جدید ٹیکنالوجی کی نقل تیار کی جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے ان بموں کو تحفہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا میدان جنگ ملک کی دفاعی صنعت کے لیے ایک ریسرچ لیبارٹری بن چکا ہے۔ ایران نے فوجی مارکے میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا پیغام، کہا اب دشمنوں کو معاشی ثقافتی جہاد کے میدان میں بھی شکست دینا ہوگی۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار اشیاء کے استعمال کو ترجیح دیں۔ ایران میں کاروباری افراد اپنا نقصان ہونے پر کسی کو ملازمت سے نکالنے سے گریز کریں۔ بابر کا پورا ہوگا خواب یا کنگز مین رقم کریں گے نیا باب؟ پی ایس ایل 11 کا ڈریم اینڈ کون کرے گا؟ فیصلہ کل ہو جائے گا۔ کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ شوٹ کرا لیا۔ سیزن 11 کا اختتام ہوگا رنگ رنگ تقریب کے ساتھ۔ فائنل سے پہلے گلوکار عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی نے زبردست انتظامات کی ہدایات کر دی، کہا شائقین کرکٹ کی سہولت کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے۔
तमाशाई इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंच जाएं। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ज़ल्मी फेवरेट लेकिन किंग्समैन भी कम नहीं। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश पीएसएल में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रही है फाइनल में वो फेवरेट है। हैदराबाद का फाइनल में आना बड़ी बात है। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने दिल जीत लिए। किंग्समैन की बॉलिंग बहुत अच्छी है। प्रोग्राम में शायर उमैर नजमी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने अली जरियोन का रूप धारा। मजे मजे के शेर सुनाकर सबको हंसाया। आदि ने भी मिजाह का तड़का लगाया। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल मार्क हेमिट कहते हैं पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में सालिसी की जिम्मेदारी निभाई। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फायदा पहुंचाया। हमलों में मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। ईरान ने मशरक़ वस्ता के 8 मुल्कों में कम से कम 16 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने तबाही के मनाजिर दिखा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक तबाही के शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल थे। तबाह मकामात अब नाकाबिल इस्तेमाल हैं। रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस से दिखाया गया है ईरान ने खास तौर पर इंतहाई महंगे तरीन रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जंगी तैयारों को निशाना बनाया। बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के लबनान पर हमले। कस्बा शौकीन पर हमले में 2 अफराद शहीद, मेयर समेत 2 जख्मी। मुतादिद इमारतें तबाह। हमले रात भर जारी रहे। ज़ोरत अल शर्किया और ज़ोरत अल गरबिया के कस्बों को निशाना बनाया गया। एक गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया। IDF का कहना है कल से अब तक जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 50 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइली फौज जनूबी लबनान से रिहायशियों को जबरी तौर पर बेदखल भी कर रही है। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर ट्रंप का जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इकदाम बर्लिन के साथ इख्तलाफात और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों का पैगाम है। यूरोपीय ममालिक अपनी दिफाई जिम्मेदारियां खुद संभालें। जर्मन वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल। कहते हैं हम जानते थे अमरीका जर्मनी समेत यूरोप से अपने फौजी वापस बुला लेगा। यूरोप को अपनी हिफाजत की ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पाकिस्तान ने बरतानवी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान के यकतरफा रिमार्क्स को हकाइक के बरक्स करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे का बयान गैर मुतवाजन और नाक़िस फहम है। अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल हमलों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मार्च से अब तक 52 मासूम शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रही है। पाकिस्तान की कार्रवाइयों से शहरियों की हलाकत के अफगान दावे बेबुनियाद और गैर मुस्तनद हैं। दानिश स्कूल के लिए जगह देने पर मेयर कराची के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का औरंगी टाउन में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीर से खिताब। कहा औरंगी टाउन पढ़े लिखे लोगों की गरीब बस्ती है। जो हक इस शहर और हल्के का है इसकी जाने पहला कदम रख दिया। दानिश स्कूल दौर अफ्तादा इलाकों के लिए था। वजीर आजम को कराची की जरूरत बताई। ये वो कौम है जिसने पाकिस्तान बनाने और बचाने के लिए लहू के चिराग जलाए। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हुकूमत तौसीफ पर मजबूर हो जाए। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाके पानी से महरूम। धाबे जी के मकाम पर लाइन की मरम्मत मुकम्मल न हुई। कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद में पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन ने बुध को लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने का दावा किया था। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है रात तक पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कराची में हाइड्रेंट्स के जरिए अरबों का पानी बेचा जा रहा है। टैंकरों में पानी मिलता है, नलकों में नहीं आ रहा।
امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں شہر میں پانی کی پوسیدہ لائنوں کی تبدیلی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ K4 منصوبے میں جو پائپ ڈالا گیا وہ غیر معیاری ہے۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کراچی میں ہر طرف کرپشن کا راج ہے، ڈاکو مسلط ہے۔ ہم کراچی کو اصلی حالت میں بحال کریں گے۔ لیبر ڈاک بورڈ کے لیے وزیر اعظم سے بات کروں گا، پوری کوشش ہوگی کہ جو فیصلہ ہو اس کا فائدہ مزدوروں کو ہو، مزدوروں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا کراچی میں لیبر ڈے سے متعلق تقریب سے خطاب، کہا آئندہ ہفتے تک آپ کے پینشن اور دیگر معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں کوئی کام ہو تو یہ سوچ کر آئیں کہ آپ کا بھائی بیٹھا ہے۔ ہم عزت کے ساتھ سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار بن کر ابھرا۔ مارکہ حق سفارتی سطح پر بھی لڑا گیا اور پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا مشرقی سرحد کے پار ناکامی، تنہائی اور رسوائی ہے۔ پاکستان نے پہلگام کے ثبوت مانگے تو بھارت کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے جبکہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کرتا ہے۔ مارکہ حق میڈیا کی آنکھوں سے فتح کی داستان، وہ لمحے جب بیانیہ بدل گیا اور اختلاف کے باوجود حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ یہ ڈاکیومنٹری عالمی میڈیا کے منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے، جہاں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور حتیٰ کہ بھارتی میڈیا کی اسکرینوں پر بھی پاکستان کی جیت ایک ناقابل تردید سچ بن کر ابھری۔ یہ صرف ایک فتح نہیں بلکہ وہ سچ ہے جسے دنیا نے دیکھا اور مان لیا۔ مارکہ حق کی فتح کا ایک سال، واجد سعید اور رپٹور کی آواز میں خصوصی نغمہ ہم چھائے طوفانوں بجلیوں کی طرح جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں پاک افواج کی جرأت و قربانی کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ ARY نیٹ ورک کے CEO اور صدر سلمان اقبال کی سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سلمان اقبال کی مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی۔ سلمان اقبال گروپ چیئرمین حاجی عبدالرؤف اور محبوب عبدالرؤف کی ٹیسوری ہاؤس میں سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ان کے والد اور بھائیوں سے ملاقات۔ والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا سلمان اقبال اور ARY فیملی نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ ٹیسوری گھرانے کے غم میں شرکت اور تعزیت کے لیے آنے پر سلمان اقبال اور ARY فیملی کا شکریہ۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسیٰ دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ سوات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، بالائی علاقوں میں بادل برسنے سے موسم حسین۔ کوہاٹ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ PDNA کا کہنا ہے کل سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا، جس سے چترال، دیر، سوات، کوہستان سمیت کئی مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے اور بارشوں سے گلیشیئر جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ اور کراچی میں دورہ بنگلہ دیش کی تیاری کے لیے تربیتی کیمپ کا آخری روز، قومی کھلاڑیوں نے انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلا۔ پاکستانی ٹیم آج بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوگی۔ PSL کھیلنے والے کھلاڑی ٹیم کو بنگلہ دیش میں جوائن کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ 8 مئی کو شیڈول۔